جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کا دور ایک سائنسی دور ہے، اور اس سائنسی دور میں کسی بھی چیز کے بارے میں معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہا، اور آج کل سائنسی مشینری کے ذریعے بچے کے بارے میں بھی تمام معلومات حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ بس اگر کسی ٹیسٹ کے ذریعے یہ معلوم ہو جائے کہ بچے کو عیب ہے یا بچہ کسی مرض میں مبتلا ہے، تو آیا ایسی صورت میں عورت کے لیے، ماں کے لیے حمل کو ساقط کروانا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی حمل کا اسقاط، حمل کو ضائع کروانا جائز ہوگا یا نہیں؟ تو جب ایسی صورت پیش آ جائے تو اس میں یاد رہے کہ جب بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے تو اس کے بعد کسی بیماری یا موروثی عیب کی وجہ سے حمل کو ساقط کروانا جائز نہیں ہے۔ یعنی جب روح پھونک دی جاتی ہے اور اس کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ بچے میں فلاں بیماری ہے، بچے میں فلاں عیب ہے، تو یہ تو اس عیب میں مبتلا ہے، تو اب اس کا حمل جو ہے اس کو ضائع کروانا یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد وہ انسان ہو گیا اور شریعت نے اب اس کے قتل کو محفوظ کر دیا ہے، کہ اس کا قتل اب حرام کر دیا ہے۔ اور جس طرح زمین پر چلنے والے انسان میں اگر کوئی عیب ہو، کسی مرض میں وہ مبتلا ہو، تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہوتا، اسی طرح اب اس پیٹ کے بچے کا حکم ہوگا کہ اس کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یعنی اب اس کو ضائع کروانا، حمل کو ضائع کروانا، اس کا اسقاط کرنا، یہ جو ہے گویا قتل کے برابر ہوگا۔ اور اگر یہ بیماری، اس بیماری کا، اس عیب کا روح پھونکنے سے پہلے پتہ چل جائے تو اب ایسی صورت میں عورت کے لیے جائز ہوگا کہ وہ اس کا حمل کا اسقاط کروا دے، یعنی حمل کو ضائع کروا سکتی ہے۔ اب اس کی مدت جو ہے، وہ روح پھونکنے کی جو مدت ہے وہ ہے 4 ماہ، کیونکہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا نطفہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن رہتا ہے، پھر اللہ اس کو جمع ہوا خون بنا دیتا ہے، پھر 40 دن بعد اللہ اس کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیتا ہے، پھر 40 دن بعد اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اس کو حکم دیتا ہے کہ اس کا عمل، یعنی اس بچے کا عمل، اس کا رزق، اس کی موت اور اس کا برا یا نیک ہونا لکھ دو، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ جو روح پھونکی جاتی ہے وہ 4 ماہ کے بعد پھونکی جاتی ہے، یعنی کہ جب حمل کو 4 ماہ کا عرصہ گزر جاتا ہے تو اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر تو 4 ماہ سے پہلے کسی بیماری یا کسی مرض میں بچہ مبتلا ہے اور اس کا علم ہو گیا تو ایسی صورت میں تو حمل کو ضائع کروانا یہ جائز ہوگا۔ لیکن اگر اس بیماری، اس مرض کا 4 ماہ گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے تو اب ایسی صورت میں حمل کا اسقاط جائز نہیں ہوگا، یعنی حمل کو ضائع کروانا کسی صورت بھی جائز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے احکام کو سمجھنے کی، ان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔